قرآن و سنت اور اکابر علماء کا اور اجماع ہے اس پر، اس نظریے پر باب الفضائل کے اندر، کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی امتی ان کی نگاہ سے فراموش نہیں، دور نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے غافل نہیں، ہر ایک کے نام کو، ہر ایک کے پتے کو، اس کی ولدیت کو، یہاں تک کہ بقول امام اہل سنت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اپنی مبارک تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر میں، کہ سرکار یہاں تک مطلع ہے کہ اگر میرا وہ امتی اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو رہا ہے تو اس کا عمل کیا ہے، اور اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے تو وہ برائی کیا ہے۔ تو امتی کے چہرے کو، اس کے اعمال کو، اس کی بزرگی کے راز کو اور اس کی پستی کے سبب کو، ہر شے کو نور نبوت سے مصطفیٰ گنبد شریف سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی میری تقریر کو سن رہا اور وہ بل کھا رہا ہو تو میں اسے کہوں گا کہ تو امرتسر کا سکھ تو نہیں یا ایودھیا کا ہندو تو نہیں۔ اگر تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کی عظمتوں سے بل کھانا کیا اور چڑھنا کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہاں پر ہم نے کسی غیر کی تعریف تو نہیں کی ہے، اس کی تعریف کی ہے جس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے چہرے کے بال، جس کو تو داڑھی کہتا ہے، اس کا ادب ہوتا ہے، ورنہ یہ داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے لیکن اس کا ادب نہیں ہوتا۔ تیرے چہرے کے اوپر ادب اس لیے ہے کہ یہ غلامی مصطفیٰ کی دلیل ہے، اور حضور کی نسبت نکال دی جائے تو ان بالوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ تو سکھ کے منہ پر بھی نظر آتا ہے، لیکن مومن کی داڑھی کو قدر اور عظمت اس لیے ہے کہ وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ تو اب میرے دوستو، آپ نے اتنا دیر یہاں پر بیٹھ کر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی ہے اور سنی ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا ورنہ کئی احادیث اس پر موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں۔ میں ان تمام کے خلاصے پر صرف ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے غافل نہیں، امت سے غافل نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ محفل کہاں پر ہو رہی ہے، اللہ کے بتائے سے وہ جانتے ہیں کہ یہ محفل کہاں ہو رہی ہے، کون مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک کا درود نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا بھی جاتا ہے، اور حضور خود سماعت بھی فرماتے ہیں۔ پہنچایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور سنتے نہیں، یہ تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہے دربار مصطفیٰ کے آداب کے لیے، جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر مطلع ہے، بلکہ علم ازلی اللہ رب العالمین کا ہے، اور وہ اپنے فضل سے جسے چاہے اپنے غیب پر اطلاع عطا فرمائے۔ تو جس طرح اللہ کو سب کچھ پتا ہے، پھر بھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں امت کے اور بندوں کے اعمال لے جاتے ہیں، یہ دربار اور بارگاہ کے آداب ہیں۔ اس طرح ہالینڈ کے میں بیٹھے ہوئے قبلہ بدر ملت کے قدموں میں بیٹھ کر جو آپ یہاں پر نبی پاک کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، تو یہ سارے اعمال اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں اور آپ کی قبر مقدسہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ عشقیہ اور حبی عقیدہ نہیں، بلکہ تحقیقی اور مستند عقیدہ ہے، مستند عقیدہ جس کے پیچھے قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ میرے امام نے کہا فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی اسی آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے منصب جلیل کو بتایا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دنیا سے بظاہر پردہ فرمائے ہوئے اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیے ہوئے اور اس قرب و ناز کے مقام پر تشریف فرما ہوئے 1500 سال کا عرصہ ہو گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہالینڈ میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کو بلائیں گے کہ ابو بکر اپنے دور کا رجسٹر لے آؤ، جو حساب کتاب تم نے کیا تھا، کتنے لوگ اسلام لائے تھے، کتنے لوگوں نے کیا کیا تھا۔ عمر تم ذرا ریکارڈ لے آؤ، ہالینڈ والوں تم ذرا اپنی ہارڈ ڈسک اٹھا کر لاؤ تاکہ ہر چیز کو کھول کر دیکھا جائے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے حضور گواہی دینی ہے، بتانا ہے لوگوں کے بارے میں، اور تم جب میں تھا تو تم نہیں تھے، تو تم تھے تو میں نہیں تھا، تو اب مجھے کیا پتا کہ تم نے کیا 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 ہے، اور رب نے مجھے گواہ بنایا ہے
اور رب اپنے شایان شان جلوگر ہے، مستوی عرش ہے، اپنے شایان شان، اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیری امت نے کیا کیا کیا. تو میری امت صرف میرے بظاہر 23 سالہ عرصے میں تو نہیں، یہ تو ہزاروں سال تک ہے. تو جو لوگ میرے دور میں تھے ان کا بھی حساب کتاب مجھے بتانا ہے، جو بعد میں آئے میرے رفیق اعلیٰ کے سفر کے بعد ان کا بھی حساب و کتاب بتانا ہے. تو لاؤ ذرا اپنا ریکارڈ اٹھا کر لاؤ اپنا ڈیٹا لے کر آؤ، تاکہ میں پہلے تفصیل سے اس کو دیکھوں، پھر میں کہوں کہ ہالینڈ میں سورینامی کے اتنے لوگ تھے، پاکستان کے اتنے لوگ تھے، ہندوستان کے اتنے لوگ تھے، فلاں علاقے کے اتنے لوگ تھے، یہ ان کا نام تھا، اتنے دیر انہوں نے عبادت کی تھی، اتنے دیر وہ ریاضت میں رہے. نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پوچھیں گے، جبکہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے آپ کو گواہ بنایا ہے، وٹنس ہیں آپ، امت کے اعمال کے وٹنس ہیں، امت پر وٹنس ہیں. اور جو وکیل ہوتا ہے، جس نے وٹنس دینی، جو گواہ ہوتا ہے، وہ اگلے کو جانے گا نہیں تو گواہی کیا دے گا؟ وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو توہین عدالت ہے. دنیا میں بھی اگر آپ کسی کے لیے گواہی دینے جائیں اور جج آپ سے پوچھے فلاں کو جانتے ہو، کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، تو کہا پہلے اس کو ہتھکڑی لگاؤ. اس لیے لگاؤ کہ اس نے توہین عدالت کی ہے، اس نے عدالت کا مذاق اڑایا ہے. جب یہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو گواہی کیا دے گا؟ تو رب کریم نے گواہ مطلق اور شاہد مطلق اپنی پوری خدائی میں جس کو بنایا ہے، وہ پیارے پیارے ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور گواہی دیں گے قیامت تک اپنی امت کی. اگر جانتے نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ گواہی کیسے دیں گے؟ وہ کہہ رہے جی پوچھ کر دیں گے. میں نے کہا شہادت علی شہادت ہمارے وہاں ایسی بھی کمزور ہوتی ہے. گواہ میں جج نے بلایا، کہاں پر فلاں کو جا، میں نہیں جانتا ہوں، دوسرا بندہ وہ جانتا ہے، مجھ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. کہ دونوں کو ہتھکڑی لگاؤ. کیونکہ جب تو اس اتنے بڑے معاملے کا گواہ بن کر آیا ہے اور تو دوسرے سے پوچھ کر بتائے گا تو آیا کیسا ہمارے پاس؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہادت علی شہادت نہیں ہے، بلکہ مطلق ہے. اور اللہ کے دی ہوئی طاقت سے جس وقت حضور نے غار حرا میں اعلان فرمایا اور پہلی وحی لے کر آئے، اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی، امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی، ہر ایک سے متعلق نبی پاک رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے نام کے ساتھ اس کے عمل کو بیان کریں گے. جبکہ معاملہ تھوڑا دوسرا ہے. میرے ساتھ 2 فرشتے میرے اعمال کے وٹنس ہیں، آپ کے ساتھ 2 ہیں، آپ کے ساتھ 2 ہیں. یہ ایک ہی نہیں ہے. جو میرے پاس ہے وہ میرے، کیونکہ یہ مشخص ہے نا، خاص ذات ہیں، جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں. ان کا نام ایک ہی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فرشتے ایک نہیں ہیں، ان کی تعداد الگ الگ ہے. اور باقاعدہ جو میرے اس وقت کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے تو ان کا نام کرامن کاتبین ہے، لیکن کرامن کاتبین صرف 2 فرشتے کا نام نہیں، پوری جماعت اور اسٹاف اور پورے ڈپارٹ کا نام ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جو میرے 2 کاندھوں پر بیٹھے ہیں وہ آپ کے کاندھوں پر نہیں، آپ کے کاندھوں پر دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کاندھوں پر دوسرے بیٹھے ہیں. لیکن اس پورے ڈپارٹ جس کا کام ہوتا ہے لکھنا، دائیں والے لکھے گا کہ یہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، اچھے کام کیے، بائیں والا لکھے گا اس نے برے کام کیے. تو اس پورے ڈپارٹ کا نام ہے کرامن کاتبین. یعنی کرامن کاتبین وہ مقدس معزز کاتبین کہ جو اعمال کو مرتب کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں، نبی پاک اگر ہمیں جانتے نہیں تو ان کو گواہ کیوں بنایا؟ ہر انسان کو کہہ دیا جاتا بھائی قیامت کے دن تمہارے کرامن کاتبین تمہارے آگے کھڑے ہوں گے اور وہ رجسٹر لے کر کھڑے ہوں گے. یا اللہ نام آیا فلاں کا، عبداللہ کو بلاؤ. عبداللہ آیا، ہاں عبداللہ نے کیا کیا، پہلے بتاؤ کتنی اچھائیاں کی. تو دائیں طرف کا فرشتہ اتر کر آئے گا اور رجسٹر کھولے گا. یا اللہ اس نے 60 سال عمر پائی تھی، اتنے سال میں اس کی شادی ہوئی تھی، اتنے نیک کام اس نے کیے، اچھا اس نے برائی کے کام کیا کیے، تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ نیچے اترے گا اور وہ رجسٹر کھولے گا. مولا اس کی عمر اتنی تھی، اتنی عمر اس نے پائی، اتنے اچھے کام کیے، اتنے برے کام کیے. لیکن ہمارے گواہ یہ کرامن کاتبین نہیں بنیں گے، سب سے پہلے مصطفیٰ بنیں گے. جبکہ کلوز نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا فرشتہ جانتا ہے. جب حضور جانتے ہی نہیں معاذ اللہ تو گواہ کیوں بنایا گیا؟ جو جانتا ہے اس کو نہیں بنایا جا رہا، اور جو مدینے میں بیٹھے ان کو بنایا جا رہا ہے.
ایک چھوٹی سی مثال ہے، سمجھ کہتے جی حضور نہیں جانتے، تو میں نے کہا جب حضور نہیں جانتے علیہ باللہ، تیرے یہ فرشتے تو تجھے جانتے ہیں نا کہ تو گھر میں کیا کرتا باہر کیا کرتا. ہاں میں نے کہا اللہ نے ان کو گواہ نہیں بنایا، اصلاً گواہی یہ نہیں، اصلاً گواہ حضور ہے، حضور ہے. اب یہ تو رب سے پوچھا کر بقول تیرے گندے عقیدے کے کہ اگر نبی پاک نہیں جانتے تو بقول تیرے جو جانتا ہے وہ گواہ نہیں بن رہا، اور جس کو تو نہ جاننے والا کہہ رہا ہے وہ گواہ بن رہے ہیں. اور جب تک وہ اپنی آنکھوں کا اشارہ نہ کریں تو تیرے فرشتوں میں بھی جرت نہیں ہے کہ آگے آ کر رجسٹر کھول سکیں. وہ اشارہ کریں گے تو ان کی گواہی آگے چلے گی. اب میں یہاں پر اپنی گفتگو کو لے آتا ہوں اختتام کی طرف. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ محبوب تو صرف اپنی امت کی تھوڑی گواہی دے گا، جو پچھلے گزر گئے ان کی بھی گواہی تو دے گا. اور یہ قرآن کی نص ہے، ملا بھاگنے نہیں دوں گا میں تجھے، یہ قرآن کی نص ہے سورہ نساء کی. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. محبوب وقت کیسا ہوگا کہ جب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے ہمارے بندے امتوں میں کھڑے ہوں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ وقت کیسا ہوگا محبوب. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ہمیں گواہ کو اٹھائیں گے کہ بتاؤ کس نے کیا کیا. کیا کیا؟ فرمایا وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جتنے نبی آئیں گے ہر نبی کو ہم گواہ بنا کر بلائیں گے. موسیٰ تیری امت نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے. عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے. نوح علیہ السلام آپ کی امت نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے. ادریس، یوسف، یعقوب تمہاری امتوں نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے حساب دو. یہ قرآن ذکر فرماتا ہے. فرمایا وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، قوم نے کیا کیا تھا ان کے نبیوں سے پوچھا جائے گا، اور ان کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کے لیے تجھے لایا جائے گا. قرآن سن رہے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ان تمام گواہوں پر مصطفیٰ تجھے گواہ بنا کر لایا جائے گا. اور وہ حدیث پاک میں کیسا ذرا سنیے. قیامت کا دن ہوگا، یہ جو آپ بیٹھے نا ہالینڈ والے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، یہ سب پہنچیں گے خدا کے سامنے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے سامنے جب ہوں گے تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا تم نے شرک کیوں کیا، تم نے کفر کیوں کیا، اے ابراہیم کے ماننے والے تم نے کفر کیوں کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، اگر کوئی آتا ہمیں بتاتا یہ غلط کام ہے اچھے کام ہے تو ہم غلط کام کیوں کرتے، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تو پتا چلا کہ پوچھنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، پوچھنا اہمیت کے لیے ہوتا ہے. اس پر وابی بکواس کرتا ہے. مسلم شریف میں روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، سرکار ان کے گھر گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے سے کہا السلام علیکم. ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. اور وہ صحابی آ کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہتے وعلیکم السلام. سرکار نے پھر دروازے پر دستک دی، السلام علیکم، وہ دروازے کے پیچھے سے کہتے وعلیکم السلام. تیسری دفعہ جب سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا السلام علیکم، انہوں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، کیونکہ سرکار کا حکم تھا کہ 3 دفعہ اجازت لو، جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. جب واپس ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صحابی اندر موجود تھے. وہ بھی اعتراض کرتا ہے اگر حضور کو علم تھا کہ اندر صحابی ہے تو کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی، دروازہ کھول دیتے. حضور کو علم تھا، دروازہ کھول کے صحابی دوڑے ہوئے پیچھے آئے، کہنے کہ حضور جا کہا رہے گھر میں آئے. فرمایا جب میں نے تجھے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا خدا کا محبوب مجھ پر سلامتی بھیجے تو میں روکوں کیوں، میں اندر سے جواب دیتا رہا تھا کہ آپ بار بار مجھے سلام کرتے رہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے اگر حضور پہلے ہی بولتے دروازہ کھولو اندر بیٹھا ہوا ہے، اگر حضور بتا دیتے تو تجھے دروازہ ٹھوکنا کیسے آتا؟ کیا بات ہے، تجھے دروازہ ٹھوکنا، بولیے. یہ ہمارا دوست بڑی پیاری بات کرتا ہے اور اکثر میں جلسے میں بیان کرتا ہوں، یہ ہر ایک کے دروازے پہ جاتے دروازہ ٹھوکتے ہیں، جب باہر نکلے تو کہتے جی کلمہ پڑھیے. وہ ان کا میراثی تھا، میراثی جس نے ام المومنین کی گستاخی کی 17 سال، معذرت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں وہ ہجڑا جس کے دل میں حضور کی عظمت نہیں اور ام المومنین کی عظمت نہیں، 17 سال وہ ان تبلیغی بابیوں کے ساتھ پھرتا رہا.
لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ساری امت کی ماں کے لیے جملے کیسے کہے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ 7 دن یہ میٹھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جاتا تو اسے پتا چلتا کہ وفاداری کیا ہے. تو یہ آپ کے دروازوں پر اکثر آتے ہیں لوٹا بستر لے کر دروازہ کھٹکا دے. دروازہ کھولا باہر نکل کے جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کلمہ پڑھیے. تو بڑا پیاری بات اس نے کی. اس بندے نے کہا کیوں کیا گھٹ گیا ہے؟ کلمہ گھٹ گیا ہے؟ کہ لگے نہیں. تو کہا جی پھر بڑھ گیا ہے؟ کہ جی بڑا بھی نہیں ہے. کہا وہی ہے. کہاں؟ کہا نکل یہاں سے. پھر وہ تو ابراہیم خوشتر پڑھا گئے ہمیں, وہ تو مولانا نورانی پڑھا گئے ہمیں, وہ تو مولانا سعادت علی قادری پڑھا گئے ہمیں, وہ تو احمد رضا پڑھا گئے ہمیں. اب تیرے جیسے چوڑے سے ہم پڑھیں گے جو مزاروں میں آرام فرمائے انہوں نے پڑھا دیا, اور ایسا پڑھا دیا کہ گردن کٹ تو سکتی ہے کلمہ دل سے نکلنے. تو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ کلمہ پڑھی کلمہ, اس کی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اب جلدی سے یہاں پر ایک بات آپ سن لیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کو بلائے گا اور کہے گا ابراہیم تیری امت تیرا انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ ہمارے سامنے حق بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے, یعنی مکر جائیں گے. نہیں سمجھے آپ بات سمجھ رہے؟ یعنی کافروں کو جب بلایا جائے گا رب کے سامنے اور رب کہے گا کیوں کفر کیا تم نے؟ یہ آسمان میں نے بنایا, یہ زمین میں نے بنائی, 2 4 کرنا تمہیں آتا تھا, اتنی واضح علامت سے تم نے مجھے قبول نہیں کیا, تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں, اگر کوئی آتا تو اتنی بڑی علامت دے کر کوئی پاگل انکار کرتا. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ابراہیم نہیں آیا, موسیٰ کی امت سے لگے گا موسیٰ نہیں آیا. کوئی کون موسیٰ؟ ہم نہیں جانتے, ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. یہ معالم التنزیل امام بغوی کو اٹھا کر دیکھیں, ابن تیمیہ نے لکھا ہے فتاوی کے اندر کہ 2 تفسیریں ایسی ہیں جو بدعت سے پاک ہیں, ایک ابن جریر اور ایک معالم التنزیل. اس کے لفظ کی سند کی ضرورت نہیں ہے, لیکن الحق ما شہدت به الاعداء کے تحت یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. معالم التنزیل میں امام بغوی حضرت محمد بن مسعود بغوی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے, اللہ فرمائے گا او کافروں تم پر کیا حضرت ابراہیم نہیں آئے تھے؟ کہ ہم تو ابراہیم کو جانتے بھی نہیں. حضرت موسیٰ نہیں آئے تھے؟ ہم تو جانتے بھی نہیں. اللہ حضرت ابراہیم کو بلائے گا کہ تیری امت تو تیرا انکار کر رہی ہے, تو نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ میں ایک ہوں؟ کہ بتایا تھا کہ تو نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے؟ کہ بتایا تھا. اللہ فرمائے گا دیکھو اب پورا حساب و کتاب ہو رہا, کہ دیکھو اس نے بتایا تھا. تو وہ کہیں گے یا اللہ اگر اس نے بتایا تھا تو ابراہیم کو بولنا کو گواہ پیش کرے, کیونکہ ساری قوم ایک طرف ہوگا انکار میں, ساری قوم ایک طرف ہے کہ گواہ پیش کرے. تو ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, خدا کو علم ہے, خدا کے نبی ہے, وہ صدیقین ہے, خدا کو پتہ ہے یہ سچ بول رہے ہیں, لیکن شان مصطفیٰ کی بتانی. رب فرمائے گا دیکھو ابراہیم بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں, اگر تیرے پاس دلیل ہے تو دلیل پیش کر کے تو واقعی میں تو نے حق بتایا تھا. تو حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میرے پاس دلیل ہے, میرے پاس گواہی ہے, میرے پاس ایک بڑا مضبوط وٹنس ہے. کا کیا؟ کہ ہالینڈ کے مسلمان, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی امت مجھ پر گواہ ہے. اللہ فرمائے گا گواہ لاؤ. اب ساری امت حضور کا کلمہ پڑھنے والی آئے گی. اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام, یہ موسیٰ علیہ السلام, ان کی امت یہ کہہ رہی ہے ہمیں کسی نے حق بتایا نہیں, اور یہ سارے نبی کہتے ہیں ہم نے حق بتایا. یہ امت کہہ رہی ہے کہ گواہ لاؤ. اب یہ نبی تمہیں گواہ لے کر آئے ہیں, تو کیا واقعی میں ابراہیم نے بتا دیا تھا؟ یہ ظاہراً ساری میں تعبیر کر رہا ہوں, بتا دیا تھا. تو یہ ساری امت جو گنبد خضرا کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے, سرکار کا نام پاک سنتی ہے, سرکار کا میلاد کرتی ہے, سر جھکائے گی انبیاء کے سامنے اور کہے گی یا اللہ بالکل حضرت ابراہیم نے ان کو ساری باتیں بتائی تھی. ہم گواہی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دعوے کی, دلیل بنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سب بتایا تھا. پھر ان کی قوم چیخ پڑے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں, تم تو آئے ہمارے بعد, تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اب قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بِقَالَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, حضور کے ہر عاشق بدر علماء کی شخصیات کھڑے ہو کر ان کفار کے منہ پر کہے گی کہ ہم تو تمہارے دور میں نہیں تھے, لیکن ہمیں اس حبیب نے بتایا ہے کہ آنکھ سے دیکھے کسی چیز کو تو وہ غلط ہو سکتی ہے, کملی والے آقا جس چیز کو بتائے وہ بات غلط ہے. اس بات کے اندر یہ موجود ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اے حبیب ہم تجھے ساری خدائی کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے.